ناظرین، ایک رات میں اپنا نفس لمبا کرو، رات کو ایک چیز کھا کر سو جاؤ، صبح تک نفس 10 انچ کا ہو جائے گا۔ ناظرین، انسانی نسل جتنی قدیم ہے اتنا ہی یہ بھی سوال ہے، کیا غوث کے سائز سے بستری کے عمل پر فرق پڑتا ہے؟ مردوں میں اس سوال کو لے کر ہمیشہ سے تمام طرح کے خدشات اور غلط تصورات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اس بات کے بارے میں لوگوں کے دل میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں کہ عورت زیادہ سے زیادہ کتنا نفس لے سکتی ہے۔ اپنی وجائنا میں یا جتنا بڑا نفس ہوگا عورت اتنا زیادہ مزہ لیتی ہے۔ یہ لوگوں کا ایک غلط نظریہ یہ ہے کہ عورت کی جو شرمگاہ ہے وہ اختتامی نہیں ہے، یعنی جتنا اندر ڈالو گے اتنا ہی سما جائے گا۔ یہ ہر کسی کے دماغوں میں تو نہیں، لیکن بہت سے دماغوں میں ضرور ہے کہ عورت کے اندر جب تک 9 سے 10 انچ کا نفس نہیں ڈالا جائے گا وہ مزہ نہیں لے گی۔ تو آج میں اس پہ بات کروں گا اور وجائنا کی اصل حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو بات کرتے ہیں کہ عورت کی وجائنا میں کتنا بڑا نفس جا سکتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں ہم بستری کے دوران عورت کا نفس لینے کے سائز کے بارے میں بات کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے عورت کے ساتھ ہم بستری کی جائے تاکہ اس کو نفس کے دخول میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ناظرین، زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف شرمگاہ کا ملاپ ہی ہم بستری ہوتا ہے۔ عورت کے ساتھ پہلے پیار محبت کی باتیں کی جائیں، کیونکہ اس سے آپ کا ساتھی گرم ہو جاتا ہے، یعنی ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کا موڈ بننا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہوشیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم بستری کے دوران اپنے ہاتھوں کا استعمال بالکل نہیں کرتے۔ ان کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہاتھ گندے ہو جائیں گے یا ناپاکی وغیرہ کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں۔ جب ہم بستری کے بعد غسل جنابت کرتے ہیں، جہاں سارا جسم پاک ہوگا وہاں ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے۔ ایسے میں اگر خواتین چاہیں تو اپنے شوہر کے سر سے لے کر اس کی گردن، اس کے ہونٹ، اس کی چھاتی، خاص طور پر اس کی پیٹھ پر جتنا عورتیں اپنی انگلیوں کو پھیریں گی اتنا ہی مرد کو سکون حاصل ہوگا، بستری کے سنبل سے مزہ حاصل کر پاتا ہے۔ ایسے ہی اگر عورت مرد کے حساس حصوں کو چھوتی ہے، یعنی اس کے نفس کو، اس کے حساس حصوں کو، یعنی 1-2 لوگ منہ سے کرتے ہیں لیکن یہ کام اس کے بازو اوپر کر کے کیا جاتا ہے تو مرد بہت زیادہ مزہ لیتا ہے۔ اس کا نفس بھرپور طاقت سے تناؤ میں آ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے اور زیادہ دیر تک ٹک پاتا ہے۔ جیسے ہی آپ بات کر رہے ہوں کہ بستری کرنے کا موڈ بننا ہو، تبھی آپ اپنے ساتھی کے ساتھ انگلیوں کا کھیل شروع کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس کے ہاتھوں پر انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں، اس کے نچلے حصے پر ہاتھ ڈال کے اس کے نفس کو ہلکے ہاتھوں سے پکڑیں، ہلکا ہلکا اس کو دبائیں، اس کی رانوں پہ انگلیاں پھیریں تو آپ کا ساتھی بہت سکون محسوس کرے گا اور متوجہ ہو جائے گا، اور اس کام میں آپ کے ساتھ یعنی آپ کی انگلیاں بہت کمال کر سکتی ہیں۔ ایسے ہی اگر بات کریں عورت کی تو اس کے جسم کا سارا حصہ، اس کے بالوں سے لے کر اس کے ہونٹوں تک، اس کے کان ہو سکتے ہیں، آنکھوں پر، ہونٹوں پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اس کی گردن، اس کے برسٹ پر، نپلز پر، ناف کے ارد گرد اپنی انگلیاں گھمائیں تو عورت مزے سے مست ہو سکتی ہے۔ وہاں پر اس کے بعد اس کی شرمگاہ پر انگلیوں کے مساج کرنے سے اس کا موڈ ایک دم دلچسپ ہو جاتا ہے اور وہ مزے سے پاگل ہو جاتی ہے۔ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنا بہت مزیدار اور احساس ہوتا ہے۔ اس طرح ہاتھ لگانے سے عورت ہم بستری کرنے سے خود کو جلدی نہیں روک پاتی اور بہت جلد انزال کرتی ہے۔ یاد رکھیں، وجائنا کے سوراخ میں انگلی کرنے سے عورت اتنی خوش نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اوپر آپ 2-3 انگلیاں اوپر سے نیچے کی طرف ہلکا مساج دیں تو کچھ دیر تو ایسا کریں گے تو عورت مزے سے پاگل ہو جائے گی اور تڑپنے لگے گی۔ یعنی سارے حصے پر اپنا ہاتھ پھیریں تو اس کے اوپر ہلکے سے انگلیاں گھمائیں تو آپ عورت کو الگ ہی دنیا میں لے جاؤ گے، اور اس کی وجائنا کے اندر کینل ٹیوب کا سوراخ بڑھ جائے گا، اس کی لمبائی بڑھ جائے گی اور عورت میں شدت آ جاتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس وقت اس کے ساتھ مجامت کر کے اس کی شرمگاہ میں دخول کیا جائے، جس سے عورت تڑپنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین، سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ کنواری لڑکی اور شادی شدہ عورت کی شرمگاہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کی شرمگاہ میں جو کینل ٹیوب ہے جو یوٹرینس تک جاتی ہے کتنی لمبی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی لمبائی کے مطابق ہی نفس اس کے اندر جا پائے گا۔ تو اصل میں جو کنواری یا پھر پہلی بار بستری کرنے سے زیادہ
2 سے 2.5 انچ تک ہوتی ہے، اس کے اوپر کی بیضادانی آ جائے گی جس سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ لیکن جب عورت کو گرم کرو گے، اس کے ساتھ فورس پلے کرو گے یا پھر عورت کچھ دیکھ لے یا سن لے یا سوچ لے تو عورت میں شہوت بڑھ جائے گی، عورت کی وجائنا میں تناؤ آ جائے گا۔ اگر آپ اپنا نفس کا سائز لمبا کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کیا استعمال کریں کہ نفس کی لمبائی 10 انچ ہو جائے گی۔ لیمو چاٹنے سے نفس لمبا ہوتا ہے، کھانے کے بعد اخروٹ کھانے سے نفس موٹا ہوتا ہے، نہانے کے دوران نفس پر ٹماٹر کا چھڑکا لگانے سے نفس موٹا ہوتا ہے، ککڑ درخت کے پھل کو نفس پر مسلنے سے نفس لمبا ہوتا ہے، نفس کھڑا کر کے ماش کی دال کھانے سے نفس لمبا ہوتا ہے، نفس کھڑا کر کے جو کا دلیا کھانے سے نفس موٹا ہوتا ہے، مٹر کی سبزی کھا مباشرت کرنے سے نفس کی منی گاڑی نکلتی ہے، سیاہ رنگ کے بکرے کا لعاب نفس پر لگانے سے نفس میں طاقت آتی ہے، نفس کھڑا کر کے انڈے کی کچھ زردی کھانے سے نفس گدے جیسا لمبا ہوتا ہے، رات کو کبوتر کا انڈا کھا لیا جائے تو بندہ جوان رہتا ہے، شتر مرغ کا انڈا کو ابال کر کھا لو نفس موٹا ہو جائے گا، مچھلی کا تیل نفس پر لگانے سے نفس کی رگیں ابھر آتی ہیں، نفس موٹا ہو جاتا ہے، عورت کو فالسے کا جوس پلا دو تو عورت میں شہبت ابھر آتی ہے، عورت کے کانوں کو منہ میں ڈالنے سے عورت فارغ ہو جاتی ہے، جس مرد کی کلائی دبلی ہو اس کی ٹائمنگ کم ہوتی ہے، جس مرد کا رنگ سیاہ ہو اس کی ٹائمنگ زیادہ ہوتی ہے، جس مرد کے ناخن زیادہ سفید ہوں پہلی اولاد بیٹا ہوتی ہے، مجبور افراد میں شہوت عام مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، جس عورت کی آواز بریک ہو وہ موٹا نفس لینا پسند کرتی ہے، جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہوں اس میں شہوت کم ہوتی ہے، جس عورت کی ٹانگوں پر بال نہ ہوں ایسی عورتیں حاملہ دیر سے ہوتی ہیں، جو مرد کھجور کھا کر سوتے ہیں وہ جلدی نہیں مرتے ہیں، جو مرد روٹی کھا کر سو جاتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں، اور جو مرد کھجور کھا کر سوتے ہیں ان کے نفس کا سائز لمبا ہوتا ہے اور نفس موٹا ہوتا ہے، جن سے وہ بھرپور ہمبستگی کے مزے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی بیوی کو بھی اس کی خواہش کے مطابق لطف و سرور اور سکون دے پاتے ہیں۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔